اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ان اصدق الحدیث کتاب اللہ وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى كل مسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمهاجرين والمهاجرات وعلى آلهم وأهل بيتهم أجمعين جہاں ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسی سرزمین کا باشندہ بنایا ہے کہ جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ رکھی گئی ہے، وہیں ہمیں یہ مسئلہ بھی ایک عرصے سے درپیش ہے کہ اس سرزمین کے باشندے ہونے کے باوجود اکثر لوگ دنیا کے طلبگار ہیں، دنیا کی زینت اور تفاخر ان کے مطمع نظر پیش نظر رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پاک سرزمین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا نظام آج تک قائم نہیں ہو سکا، 80 سال ہونے کو ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے کوڑے پے در پے برستے رہتے ہیں۔ اس سرزمین کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ قائم کیا گیا تھا، لیکن اس کے اندر سود کا نظام حکومتی سطح پہ رائج ہے۔ گلی گلی چوراہے چوراہے میں حکومتی اور عوامی سطح کے اوپر شرک پھیلا ہوا ہے، اور عوام الناس ہوں یا حکمران، ان کی امیدیں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے لگی ہوئی ہیں۔ اسی وجہ سے کبھی آپ کو بیماری اور بد انتظامی اور مہنگائی اور معاشی تنگیوں کی صورت میں اللہ کے عذاب کے کوڑے برستے نظر آتے ہیں، تو کبھی آپ کو دشمن کی طرف سے بار بار ایسی چوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، اور اس کی مختلف صورتیں ہم خصوصاً پچھلے 20-25 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ کبھی خودکش حملے بہت زیادہ پھیل جاتے ہیں، اور کبھی دشمن کی طرف سے باقاعدہ حملے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کوئی سکھ نہیں تھا۔ 1971 میں اتنی بڑی تکلیف ہم نے اٹھائی، سقوط ڈھاکہ ہوا، پاکستان کی آبادی کا میجورٹی
مور دین 50% مشرقی پاکستان تھا وہ ہم سے کٹ گیا، جدا ہو گیا۔ تو یہ عذاب کی مختلف صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے، اور یہ تھمنے کا نام نہیں لیتی، اور نہ ہی ان میں کوئی باقاعدہ کامیابی کی صورت نظر آتی ہے، کیونکہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، جب کوئی قوم اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہو تو وہ پھر جنگ جیت نہیں سکتی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کرنے سے بظاہر مسلمان ہونے کے باوجود بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ لازم آتی ہے، قتال لازم آتا ہے، جس کے اندر یہ پہلی چیز جو اللہ نے قرآن میں خود بتائی ہے کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود جہاں کا ہے جیسے ہے وہیں نہیں چھوڑ دیتے، باز نہیں آ جاتے، تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جنگ کے لیے تیار نہ ہو جاؤ، فَأْذَنُوا سمجھو جنگ جاری ہے، جنگ ہے پھر۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز ہے اسلام کے کسی رکن کا باقاعدہ انکار کرنا، بنیادی ارکان میں سے کسی کا باقاعدہ انکار کرنا، یہ اس سے بھی چاہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا رہے، اس کی گردن اللہ اور اس کے رسول کے لیے حلال ہوتی ہے۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے، زکوٰۃ کو نماز کی طرح ہی اہم نہیں سمجھیں گے، میں ان کے خلاف قتال کروں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا ہم نے رسول اللہ سے یہ نہیں سنا کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا اس کی گردن ہمارے اوپر حرام ہے؟ اب حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف ضرور قتال کروں گا۔ حضرت عمر نے پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ بات مجھے سمجھ میں آئی کہ اللہ نے ابو بکر کا سینہ اس بات کے لیے کھول دیا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے کہنے والا، لیکن 5 ارکان میں سے کسی ایک کا کھلم کھلا انکار کرنے والا، خصوصاً زکوٰۃ کا، اس کے خلاف قتال لازم آتا ہے۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جو شخص یا گروہ یا جماعت یا افراد یا نظریہ اولو الامر کے خلاف تلوار اٹھائیں یا تلوار اٹھانے پر اکسائیں، خروج کروائیں یا خروج کروانے پر اکسائیں یا خروج کریں، وہ خوارج ہیں۔ وہ بے شک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جتنا مرضی کہتے رہیں، دعویٰ کرتے رہیں، وہ خوارج ہیں۔ ان کے خلاف قتال جائز ہے؟ نہیں۔ صرف جائز نہیں ہے، ثواب ہے؟ نہیں، صرف ثواب نہیں ہے، عین فرض ہے، لازم ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس کے لیے حکمران کا، اولو الامر کا صالح ہونا لازم نہیں ہے، صالح ہونا لازم نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر کمی کوتاہی ہے یا کوئی بھی اس کے اندر مسئلہ ہے، اس مسئلے کے اوپر تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن اس مسئلے کو روکنے کے لیے عوام میں سے کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ تلوار اٹھائیں یا زور بازو سے اس کو روکنے کی کوشش کریں یا فتنہ پھیلائیں۔ حتیٰ کہ اگر شرابی کبابی بھی ہے تو بھی اس کی اطاعت کی جائے گی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ اس کے حکم پہ شراب نہیں پی جائے گی، اس کے حکم کے اوپر سود نہیں کھایا کھلایا جائے گا، اس کے حکم کے اوپر زنا کو نہیں عام کیا جائے گا، اس میں اس کی
نافرمانی کی جائے گی اس کی بات نہیں مانی جائے گی. جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی بات آ جائے، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اطاعت نہیں کی جائے گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے خلاف خروج کر دیا جائے. جیسے والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر وہ تجھے شرک کے اوپر اکسائیں، شرک مطلب اللہ کے مد مقابل کوئی بھی بات کا حکم دیں، تو وہ شرک ہو گیا کہ اللہ ایک بات حکم دے رہا ہے، وہ دوسری بات کا حکم دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اللہ کے مد مقابل خود آ رہے ہیں یا آنے کا حکم دے رہے ہیں، تو یہ شرک کی ایک صورت ہی ہو جائے گی. باقاعدہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دے رہے ہیں تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی. لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے اندر ان کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا جائے گا دنیاوی معاملات میں. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، پھر بھی ان کو جھڑک نہیں سکتے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، اور ان کو اف تک نہیں کہہ سکتے، چاہے وہ تمہیں شرک کا کہتے رہیں. یہی اصول اولو الامر کے اوپر بھی ہے. وہ اگر نافرمان بھی ہوں اللہ کے کچھ معاملات میں، پھر بھی ان کے خلاف خروج نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی معصیت میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن خروج ان کے خلاف پھر بھی نہیں کیا جائے گا. اور یہ بات ہر حکمران کے بارے میں ہے، یہ بات بھی یاد رکھ لیں. صرف مسلم حکمران کی بات نہیں کر رہا، یہ بات بھی ہمیں انبیاء کی سنت سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو، قرآن سے ثابت ہے کہ هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ اذهب الى فرعون انہ طغیٰ فقل هل لک الی ان تزکیٰ واہدیک الی ربک فتخشیٰ فأراہ الآیۃ الکبریٰ فکذب وعصیٰ ثم ادبر یسعیٰ فحشر فنادی فقال انا ربکم الاعلیٰ فأخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولیٰ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشیٰ. کہ کیا تم نے موسیٰ کی خبر نہیں تم تک پہنچی جب اس کے رب نے اسے بلایا، اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، طویٰ کی مقدس وادی میں اس کے رب نے، موسیٰ کے رب نے اسے بلایا اور کیا کہا، اذهب الى فرعون انہ طغیٰ، کہ اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، وہ باغی ہو گیا ہے، اللہ کا طاغوت بن گیا ہے. کیا کیا ہے فرعون نے؟ اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، وہ باغی ہو گیا ہے، اللہ کا طاغوت بن گیا ہے. انہ طغیٰ، اور پھر کیا کرو، تلوار نکال کر اس کا سر قلم کر دو یا جہاد کرو اس کے خلاف. حکمران کون ہے؟ فرعون. حکمران کون ہے؟ فرعون. کر کیا رہا ہے؟ انہ طغیٰ. اور کیا کر رہا ہے؟ فحشر فنادی فقال انا ربکم الاعلیٰ، وہ لوگوں کو جمع کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. اور اللہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم دے رہے ہیں کہ جاؤ بنی اسرائیل کو لے جا کر اس کا سر قلم کر دو، اس کے خلاف جنگ کرو؟ نہیں. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، کہ اس سے کہو کہ تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو تزکیہ نہیں اختیار کرتا، پاکیزگی نہیں اختیار کرتا، مسلمان نہیں ہو جاتا. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، میں تجھے بلاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف، لہٰذا ڈر جا. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَأَرَاهُ الْآیَةَ الْکُبریٰ فَکَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ یسعیٰ. اس نے اللہ کی آیتیں دیکھی لیکن پھر بھی انکار کیا، لیکن حکم نہیں ملا کہ اس کے خلاف خروج کرو. یہ جتنے لوگ حکمرانوں کے خلاف خروج کی دعوتیں دیتے پھرتے ہیں نا، حزب التحریر والے ہوں، ٹی ٹی پی والے ہوں، آئسس والے ہوں، جو مرضی ہوں، یہ بالکل جھوٹے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا خوارج کے بارے میں؟ ہوا کلاب النار، یہ جہنم کے کتے ہیں، یہ جہنم کے کتے ہیں، یہ جہنم کے کتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور ان کو قتل کرنا، ان کی سر قلم کر کے چوکوں چوراہوں میں لٹکا دینا عین فرض ہے. اور آپ جانتے ہیں ہمیں 100 اختلافات ہیں حکومت کے اوپر، 100 تنقید ہے. سود کا نظام انہوں نے قائم کیا ہوا ہے، شرک اور بدعت کو ختم نہیں کر رہے، ظلم کا نظام ہے، عوام کو دبا رہے ہیں، ٹیکس لے رہے ہیں، امریکہ کی غلامی میں جا رہے ہیں، پیس آف
بورڈ آف پیس میں جا کر بیٹھ گئے ہیں، 100 اختلافات ہیں، لیکن اگر یہ فرعون بھی بن جائیں پھر بھی ہم ان کے خلاف خروج نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، کون کون سی؟ پہلی، سود اگر لیا جائے گا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ ہوگی۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ پھر عوام کہیں کہ جی حکومت کے خلاف جنگ کرنا شروع کر دیں، نہیں، یہ ایسی جنگ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی صورت میں مسلط ہونے لگ جاتی ہے۔ ہاں اگر حکومت سود پہ نہیں ہے، وہ روک رہی ہے، اور عوام میں سے کوئی سود کی طرف جاتا ہے تو پھر اس کو سزا دی جائے گی، پھر اس کو سزا دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور پہلی یہ ہو گئی۔ دوسری کیا ہو گئی؟ زکوٰۃ کا انکار، یا اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے کسی ایک کا، اور وہ بھی اگین عوام نہیں کرے گی، حکومت کے پاس اگر اختیار ہے، اگر عوام میں سے کوئی ایسا کرے تو حکومت ان کے خلاف قتال کر سکتی ہے، جیسے حضرت ابوبکر نے حکمران ہوتے ہوئے، خلیفہ ہوتے ہوئے لوگوں کے خلاف کیا۔ اور تیسری کیا ہے؟ خروج کرنا، حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا، یا خروج کی دعوت دینا، بغاوت کی دعوت دینا، یا بغاوت پہ اکسانا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تو تھی بنیادی بات۔ اب اگلی بات سنیں کہ جو شخص بھی چاہے وہ خود کو مفتی لکھوائے، عالم لکھوائے، جو مرضی علمیت کے دعوے کرے، اگر وہ اس بنیادی بات کو نہیں سمجھ سکتا اور مان سکتا کہ زرداری جمعہ پڑھا سکتا ہے اور اس کے پیچھے جمعہ ہو جائے گا، تو اسے دین کی کچھ سمجھ نہیں آئی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، کہہ دیجئے اللہم مالک الملک، اللہ ہے ملک کا مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو دیتا ہے جس کو ملک، یہ ملک جس کو چاہتا ہے تو دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تو حکمران بنا دیتا ہے، تؤتی الملک من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے حکمرانی دے دیتا ہے، وتعز من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، وتذل من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے ذلت دے دیتا ہے، بیدک الخیر، اور تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمران بنا دیا، اس کا کام ہے نماز کا نظام قائم کرنا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قائم فرماتے تھے، پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نظام قائم کرواتے تھے۔ یہ ہے اقیم الصلاۃ، کہ پورا ایک ٹری سٹرکچر ہو، اوپر سب سے اوپر حکمران خود نماز قائم کروا رہا ہے، اس کے پیچھے جمعہ اور باقی نمازیں ادا کی جا رہی ہیں، اور اسی کے حکم کے اوپر یہ وہ حکم ہوتا ہے نا کہ اگر تو نے امام سے پہلے سر بھی اٹھا لیا تو کیا اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تیرا سر گدھے کی طرح بنا دیا جائے؟ یہ ہے وہ قائم کرنا کہ اگر امام سے پہلے سر بھی اٹھا دے، ایسے اس کا ڈسپلن ماننا ہے کہ جب اس نے کہا اللہ اکبر تو پھر اللہ اکبر، جب اس نے کہا رکوع میں جانا ہے تو رکوع میں جانا ہے، جب اس نے کہا رکوع سے اٹھنا ہے تو فوراً اٹھ جانا ہے۔ اس سے پہلے اگر تم چلے گئے تو رسول اللہ نے ایک شخص کو کہا کہ کیا تو اس شخص اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تیرے سر کو گدھے کی طرح بنا دے کہ تو امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے؟ یہ ہے وہ نماز قائم کرنا کہ جس میں ایسی اطاعت ہے۔ اور پھر جب حکمران حکم دے گا تو پھر قتال کے لیے بھی نکلنا ہے، جنگ کے لیے بھی نکلنا ہے۔ پھر جب حکمران حکم دے گا تو پھر زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ پھر جب حکمران حکم دے گا تو ڈسپلن بھی قائم کرنا ہے۔ تو پھر توڑ ہی ہونا ہے۔ جمعے پڑھ رہے ہیں مولویوں ملاؤں کے پیچھے جو دین فروش ہیں، اور ادھر سے حکمران حکم دیتے ہیں کہ اشارہ نہ توڑو، حکمران حکم دیتے ہیں کہ قانون کی پاسداری کرو، تو یہ ملا اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے کبھی چاند پہلے نکلوا دیتے ہیں، کبھی کوئی اور فتویٰ دے دیتے ہیں، اور ادھر سے اولو الامر اپنے حکم دیتے رہتے ہیں، تو توڑ تو پڑا رہتا ہے۔ جوڑ کیسے ہوگا؟ توڑ ہی ہوگا نا پھر۔ بھائی ہاتھ اس کے پیچھے اٹھا رہے ہیں جس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اس نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے،
اور حکم ان کا ماننا ہے کہ جن کے پاس اختیار ہے. وہ ان کو یہ بھی اختیار ہے کہ اگر سرکار کی مسجد جگہ کے اوپر کسی نے مسجد کا نام دے کر کوئی چیز بنا دی، کوئی عمارت بنا دی، تو وہ اس کو گرا دیں، کیونکہ حکمران کے حکم کے بغیر بنائی گئی تھی. اور یہ پھر ملاؤں کا فتویٰ آ جاتا ہے، وہ جی مسجد گرا دی، ان کے خلاف جنگ کرو، نعوذ باللہ. یہ تو کافر ہو گئے ہیں. بھائی تم کافر ہو گئے ہو، تم نے بنائی کیوں تھی سرکار کی جگہ پہ مسجد؟ تمہیں اجازت کس نے دی تھی؟ تم ہوتے کون ہو سرکار کی جگہ پہ بنانے والے، ان کی اجازت کے بغیر ایک عمارت بنا کر اس کو مسجد کہنے والے؟ تو یہ جو بنیادی مسئلہ ہے نا، یہ جو نہیں سمجھ سکتا اس کو دین کی کوئی سمجھ نہیں ہے، اور جس کو دین کی کوئی سمجھ نہیں ہے اس سے آپ فتوے بھی نہ لیں اور اس کے پیچھے چلیں بھی نہ. اور یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں آج؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کا دین ایک ہی ہے، اس میں فرقے تفرقے نہیں ہوتے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ بھئی کوئی 4 لوگ ادھر جمع ہو کے کہیں کہ یہ اللہ کا دین ہے، 4 ادھر جمع ہو کے. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. اوس اور خزرج نے کسی اختلاف پہ کھڑے ہو کر کہہ دیا ہم اوس ہیں، ہم نے یہ کیا وہ کیا. دوسروں نے کہہ دیا ہم خزرج ہیں، یہ کیا وہ کیا. دوسری جگہ پہ کہہ دیا ہم مہاجرین ہیں، ہماری قربانی انصار ہیں، ہماری یہ قربانیاں ہیں، مہاجرین کا یہ معاملہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابھی تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم جاہلیت کے نعرے لگاتے ہو. کون سے نعرے لگاتے ہو؟ جاہلیت کے نعرے لگاتے ہو. تو فرقہ یہ کہنا ہم یہ تم وہ، ہم ادھر تم ادھر، یہ کیا ہے؟ جاہلیت کا نعرہ ہے. اور جاہلیت کس کو کہا جاتا ہے؟ زمانہ جاہلیت بتوں کی پوجا، ہندو ہو جانا. اب وہ کہتے رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایون یہ بھی کہہ دیں کہ ہم زکوٰۃ دیں گے، ایون یہ بھی کہہ دیں کہ جی ہم باقی ساری باتیں مانیں گے. لیکن اگر یہ کہہ دیں، جیسے یہ پچھلے دنوں وہ ایک اور خارجی ہے، کیا نام ہے اس کا، جس نے کہا ہے کہ جی ہم ادھر تم ادھر، وہ بلوچستان کے بارے میں، منظور مینگل ہیں. تو یہ خارجی ہیں، ان کو ابھی اس موقع پہ سزا دیتے نہیں ہیں. بعد میں جب ان کے ساتھ 4-6 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ہیرو بن جاتے ہیں. ہاں، منظور مینگل تو وہ ملا ہے نا، وہ بھی خارجی ہے. وہ کون سا کام ہے؟ اختر مینگل. ہاں، اختر مینگل تو وہ بھی کام نہیں ہے. وہ منظور مینگل وہ بھی تو اسی طرح کے بکواسات کرتا رہتا ہے. تو ان کو اس موقع پہ پکڑنا چاہیے. اور یہ کوورٹ آپریشن نہیں ہوتا کچھ بھی کہ ڈر کے مارے وہ جی پکڑ لیا غائب کر دیا. یار پکڑیں، سامنے کریں، کہیں کہ اس نے یہ جرم کیا، یہ سزا دی جاتی ہے، جس نے جو پٹنا ہے پٹ لو. 2-3 دفعہ آپ لوگ ایسے سٹینڈ لیں تو پھر آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی اور عوام کو بھی پتہ چلے گا کہ انصاف کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں. یہ کیا چوروں کی طرح غائب کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے. یا پھر ڈھیل دیتے رہتے ہیں، کچھ نہیں کہتے کہ جی اس کے پیچھے عوام ہے، قبیلہ ہے. نہیں، فیصلہ ایک سا کریں. مرغی چوری کرنے والا جیل میں سڑتا رہتا ہے اور یہ جو قبیلوں کے سردار بنے پھرتے ہیں یہ اتنی بڑی بڑی بکواس کرتے رہتے ہیں. ان کو ڈھیل ملتی رہتی ہے کہ کہیں عوام ہمارے خلاف نہ ہو جائیں یا ان کے ساتھ کوئی ڈیل ہو جائے یا ہمارے فائدے کی بات کر دیں. تو اللہ کا دین جو ہے نا وہ صرف ایک ہے. اور یہ بارہا بات میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت وہ چلتی آ رہی تھی سلطنت عثمانیہ تک، لیکن سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد، خاتمے کے بعد، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جو سرزمین قائم کی گئی وہ خلافت وہ ادھر ٹرانسفر ہو گئی. اب یہ جو خلافت ہے پاکستان کی جو سرزمین ہے، اس کے ساتھ جو شامل ہے وہ مسلمان ہے، جو اس سے باہر ہے وہ کون سا نعرہ لگا رہا ہے؟ جاہلیت کا نعرہ لگا رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ جاہلیت کا نعرہ لگا رہا ہے. اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہے اور اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے، اپنے بارڈر کو الگ سمجھتا ہے کہ ادھر سے ادھر ہم ہیں، ادھر ادھر تم ہو، تو وہ کیا ہے؟ خارجی ہے. اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہے. ٹھیک ہے، وہ اگر ہمیں نقصان پہنچائیں گے تو پھر ہم بھی نقصان پہنچائیں گے. ہندو ہمارے اوپر حملہ کریں گے تو ہم بھی کریں گے، ان کے خلاف جنگ کریں گے. لیکن اگر جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے کہے کہ جی ادھر سے ادھر ہم ہیں، ادھر ادھر تم ہو، وہ خارجی ہے. بالکل آپ کو دھوکہ نہ دیں ان کی داڑھی، بالکل
بالکل آپ کو دھوکہ نہ دے. خاص کر میں پاکستان آرمی کے جوانوں سے اور افسران سے مخاطب ہوں. یہ نہ ہو کہ آپ دھوکے میں آ جائیں کہ ان کے جھنڈے کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے, ان کی داڑیاں پگڑیاں ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ کے ذہن میں یہ آ جائے کہ ہماری گولی سے ایک مسلمان مارا جا رہا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ یہ خارجی ہیں, جہنم کے کتے ہیں, جو پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف جنگ کرتے ہیں, یا یہاں دھماکے کرواتے ہیں, یا بارڈر سے حملہ کرتے ہیں, یا دھمکیاں دیتے ہیں. بالکل اسلام اس میں کلیئر ہے, کوئی دو رائے اس میں نہیں ہے. اور جن لوگوں سے آپ رائے لے رہے ہیں ان کو اسلام کا کچھ پتہ نہیں ہے. ناموں کے ساتھ اپنے مفتی لکھواتے ہیں, ناموں کے ساتھ اپنے پتہ نہیں کیا کیا حضرت اور علامہ اور پتہ نہیں کیا کیا لکھواتے ہیں. کچھ پتہ نہیں ہے ان کو دین کا. اللہ کا دین صرف ایک ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو تھام کر ایک ہو جاؤ. جو یہ کہے گا ہم کچھ اور ہیں تم کچھ اور ہو, ہمارا بارڈر ادھر ہے تمہارا بارڈر ادھر ہے, وہ خارج ہے, وہ جہنم کا کتا ہے, اس کے خلاف قتال فرض ہے. اس کے علاوہ اسلام کچھ نہیں ہے. اس اسلام کو قائم کرو, نہ کوئی تفرقہ رہے گا, نہ کوئی اختلاف رہے گا, نہ کوئی جھگڑا رہے گا. بالکل کلیئر ہو جائیں پاکستان کی افواج کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس وقت افغانستان کے بارڈر پر بالکل صحیح کر رہے ہیں. یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انہوں نے اپنے جھنڈے پہ لکھوایا ہوا ہے, یہ خارجیوں کا جھنڈا ہے. اس کو اتاریں, پاکستان کا جھنڈا لگائیں. ایک پوسٹ پہ آپ نے قبضہ کیا ہے, 2 پہ کریں, 2 پہ کیا ہے 4 پہ کریں, 4 پہ کیا ہے 100 پہ کریں. اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, یہ آج کی بات نہیں ہے کہ یہ انہوں نے آپ کے خلاف گولی چلا کر, آپ کے خلاف خروج کر کے آپ کو رائٹ دیا ہے کہ آپ اپنے بارڈر کو ذرا ایران تک لے جائیں افغانستان کے راستے سے. یہ پورا آپ کا رائٹ ہے کہ ونس فار آل اس فتنے کو ختم کر دیا جائے اور ان خارجیوں کا جو ہے نا وہ صحیح سے کلا کما کیا جائے. اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے حکم اللہ تعالیٰ نے کہنی تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کو بالکل کلیئر کیا ہے کہ یہ نہ ہو, ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر کچھ لوگوں نے مسجد بنائی تھی کہ یا رسول اللہ ہمیں ذرا وہاں سے آنا مشکل ہوتا ہے, کبھی بارش ہوتی ہے, کبھی کچھ موسم سخت ہوتا ہے, تو آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنے علاقے میں بھی ذرا مسجد بنا لیں. اور اس وقت مسجد قباء بھی موجود تھی اور مسجد نبوی بھی موجود تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا. مسجد بن گئی تو انہوں نے رسول اللہ کو بلایا کہ آئیں آپ ہمیں ذرا وہاں پر نماز کروا دیں ایک دفعہ, تو تاکہ یہ ذرا سلسلہ چل جائے. اور وہ رسول اللہ کے ذریعے اس چیز کو اتھینٹیکیٹ کروانا چاہتے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نہ گئے. غزوہ تبوک کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا تھا, اس لیے آپ نے بہانہ بھی کیا کیونکہ وہ جانا بھی نہیں چاہتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نہ گئے. غزوہ تبوک سے واپسی پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عمارت اسلامیہ ہے جی, ہم نے جھنڈے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور اپنی مرضی کا دین ہے, اور جنگ کرتے ہیں کس کے خلاف؟ کہ جس سلطنت کی, جس ریاست کی بنیاد رکھی گئی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ. کیوں بنا پاکستان؟ صرف 2 قومی نظریے پہ, اور کوئی بات نہیں تھی جس کی بنیاد پہ پاکستان بنا. 2 قومی نظریہ نکال دیں تو ہندوستان ہی ہے, یہ پھر کیا ہے؟ ہندوستان ان کے ساتھ ہی رہتے. صرف اور صرف 2 قومی نظریہ تھا, اور 2 قومی نظریہ کیا ہے کہ ہندو مشرک ہیں, ہم موحد ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ تو والذین اتخذوا, اور جو لوگ بناتے ہیں مسجد ضرارن, اس لیے کہ ضرر پہنچائیں, وکفرن, اور کفر کریں, اور کیا کریں؟ وتفریقا بین المؤمنین, اور مومنوں کے درمیان فرقہ بازی کریں کہ ہمارا ایریا یہ ہے, ہماری مسجد یہ ہے, ہمارا بارڈر ڈیورنٹ لائن سے ادھر ہے. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور کمین گاہ بنائیں
ٹھکانہ بنائیں لمن حارب اللہ و رسولہ، تاکہ اللہ کی رسی جو ہے، اللہ کی طرف سے قائم ریاست جو ہے، اس کے خلاف جنگ کریں۔ حارب اللہ و رسولہ کا کیا مطلب ہے کہ یعنی اللہ کی رسی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ریاست تھی اس کے خلاف کمین گاہ بنائیں، ٹھکانہ بنائیں، تاکہ وہ وہاں پہ سازشیں کر سکیں۔ من قبل ولا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا یحلفن ان اردنا الا الحسنى، اور یہ حلف لیتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں کہ بے شک ہم تو ان اردنا الا الحسنى، ہم تو صرف بھلائی چاہتے ہیں، ہم تو امارت اسلامیہ بنا رہے ہیں، ہم تو یہاں پہ اسلامی نظام قائم کر رہے ہیں۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، لو اللہ کی گواہی سن لو، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو ریاست کے خلاف، کون سی ریاست؟ جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ رکھی گئی ہو، اس کے خلاف جنگ کریں یا اس سے اپنا ایریا بارڈر الگ کریں، تفرقہ ڈالیں، ان کے بارے میں اللہ گواہی دے رہا ہے واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دے رہا ہے بے شک ضرور وہ جھوٹے ہیں۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایکسپلین بھی کر رہا ہے۔ پتہ کیسے چلے گا؟ اکثر لوگ سوال کریں گے کہ بھئی وہ سچے ہیں، ابھی وہ بھی اللہ نے ایکسپلین کر دیا ہے۔ لا تقم فیہ ابدا، سب سے پہلی بات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اجازت نہیں ہے کہ ان کی مسجد میں جا کر نماز پڑھیں یا پڑھائیں۔ لا تقم فیہ ابدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مت کھڑے ہونا ان کے اندر، کبھی مت کھڑے ہونا اس مسجد کے اندر، ابدا، کبھی بھی مت کھڑے ہونا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، یہ سنیں، یہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ لمسجد اسس علی التقوی، کہ جس مسجد کی بنیاد کس پہ رکھی گئی؟ اسسا، جس کی اساس بنیاد رکھی گئی کس پہ؟ علی التقوی، تقوی کے اوپر، من اول یومن، پہلے دن سے۔ یہ اصول سنیں، احق ان تقوم فیہ، یہ آپ کے لیے اصل حقدار ہے کہ آپ اس کے اندر کھڑے ہوں، یعنی جماعت کرائیں اور نماز قائم کریں۔ یہ کہ اس کی اب بتائیں، امارت اسلامیہ یہ جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اس کی بنیاد پہلے دن سے، یہ اصول ہے اللہ کا، میں نے نہیں بنایا، وہ جو مرضی اب کہتے رہے امارت اسلامیہ، یہ اللہ کا اصول ہے، کوئی بدل سکتا ہے تو بدل دے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، کیا اصول ہے؟ کہ پہلے دن سے جس کی بنیاد تقوی کے اوپر، لا الہ الا اللہ کے اوپر، اللہ کی رضا کے اوپر رکھی گئی ہو، احق ان تقوم فی، وہ ہے اصل جس کے اندر اللہ کی رسی قائم ہے۔ یہ کوئی شک؟ اب یہ اگر کہیں کہ جی ابھی بھی ان کا نعرہ کیا ہے کہ جی سارا پشتونستان ہمارا ہے، سارا خیبر پختونخوا ہمارا ہے، کہ یہ تو پشتون بیلٹ ہے، تو یہ اپنے بارڈر کو نسل کی بنیاد پر بڑھانا چاہتے ہیں، اور وہ جو ان کا علاقہ ہے وہ اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ نہیں رکھی گئی تھی، اس لیے اس کا کام بنتا ہے کہ لا الہ الا اللہ والی ریاست کے اندر آ کر ضم ہو جائے، بیعت کرے پاکستان کی حکومت کے ہاتھ پر، یہ ان کا فرض ہے۔ اگر وہ نہیں کرتے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں تو وہ آپ کے خلاف گولی نہ بھی چلائیں تو آپ کا حق ہے کہ جا کر ان کو شامل کریں، پھر کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہو تو آؤ پھر اس مسجد میں آؤ، اس ریاست میں آؤ کہ جس کا اسس علی التقوی من اول یوم، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر پہلے دن سے قائم کی گئی ہے، وہ ہے اللہ کی رسی، اللہ کا اصول ہے، کوئی بدل سکتا ہے تو بدل دے۔ فیہ رجال تحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، اور یہی وہ جگہ ہے کہ جس کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو پاکیزہ ہونا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہونے والوں کو، پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ تو اس کے اندر جو لوگ موجود ہیں، غلطیاں کوتاہیاں بہت ہیں، اللہ کی نافرمانیاں بھی بہت ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی جس کی بنیاد پہلے دن سے اسس علی التقوی من اول یوم، پہلے دن سے جس کی بنیاد رکھی گئی تقوی کے اوپر، صرف وہی اللہ کی ریاست ہے، صرف وہی
احق ان تقوم فی، صرف اسی کو حق ہے کہ وہ اللہ کے نظام کو قائم کرے. تقوم فی، نماز اللہ کے نظام کو قائم کرے. صرف اسی کے حکمران کو یہ اختیار ہے کہ وہ نماز کا سسٹم قائم کرے یا کروائے. اور اسی کے اندر ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو پاکیزگی اختیار کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ جا کر کسی اور ریاست کے ساتھ وفاداریاں نبھانے والے متطہرین نہیں ہو سکتے، وہ منافق ہی ہو سکتے ہیں. تو افمن اسس بنیانہ علی التقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم، کہ کیا جس چیز کی بنیاد افمن اسس بنیانہ، جس چیز کی بنیاد، اب مسجد کا ذکر نہیں ہو رہا، افمن اسس بنیانہ، کہ کون بہتر ہے، افمن اسس بنیانہ، وہ کہ جس کی بنیاد رکھی گئی ہو علی التقوی، تقوی کے اوپر، من اللہ، اللہ کے، ورضوان، اور اللہ کی رضامندی پر، وہ بہتر ہے. ام من اسس بنیانہ، یا وہ بہتر ہے کہ جس چیز کی بنیاد، مسجد کی نہیں ذکر، کسی کو شک ہونا پھر وہ سوچنے لگ جائیں کہ پتہ نہیں یہ اپنی طرف سے تو نہیں ہے تشریحات کر رہا. اگلی آیت میں اللہ نے ایکسپلین کر دیا ہے، مسجد کا ورڈ نکال کے اللہ نے ایکسپلین کر دیا. یہ ریاست کی بات آ گئی. کون سی کس چیز کی بنیاد رکھنی ہے؟ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس نے اپنی بنیاد تھوڑی رکھنی ہوتی ہے. وہ تو معاشرے سے آہستہ آہستہ سیکھتا ہے، پہلے دن سے بنیاد تو نہیں ہوتی اس کی. پہلے دن سے بنیاد یا مسجد کی رکھی جائے گی، یا کسی عمارت کی رکھی جائے گی، یا پھر ریاست کی رکھی جائے گی. تو عمارت مسجد کے علاوہ کون سی ایسی ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی جائے؟ گھر تو رہنے کے لیے ہوتا ہے، اللہ سے ڈر کے ہی بنایا جاتا ہے، اس کی بنیاد بھی تقوی پہ رکھی جانی چاہیے. یہ جنرل اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا ہے. یہ ریاست کی بات ہو رہی ہے. ایک ریاست مدینہ، وہ سلسلہ چلتا رہا سلطنت عثمانیہ تک، اور اس کے بعد افمن اسس بنیانہ علی التقوی من اللہ ورضوان، کہ کون بہتر ہے کہ جس کی بنیاد جس کی بنیاد تقوی، اللہ کے تقوی اور اللہ کی رضامندی پر رکھی گئی ہو، وہ بہتر ہے. ام من اسس بنیانہ، یا پھر وہ کہ جس کی بنیاد رکھی گئی ہو علی شفا جرف، ایک کھائی کے کنارے پر، ہار فانہار بہ، فی نار جہنم، کہ جس کی ایک کھائی کے کنارے پر رکھی گئی ہو بنیاد، کہ بس وہ گری ہی چاہتی ہے کس کے اندر؟ فی نار جہنم، جہنم کی آگ کے اندر. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ جو آیت ہے نا، اس سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بس وہ عمارت گری ہی جاتی ہے جہنم کے اندر. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیات نازل ہوئیں تبوک سے واپسی پہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے آگے ایک قافلہ، ایک دستہ روانہ کر دیا، اور اس کو حکم دیا کہ جا کر یہ جو انہوں نے مسجد بنائی ہے، اجازت لی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ ان کو کہہ رہے تھے کہ آ کے آپ وہاں پہ نماز قائم کروائیں، اس کو جا کے گرا دو، اس کو جا کر گرا دو. انہوں نے گرا دی. بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے. تو بھئی یہ پاکستان کی افواج تمام تر سن لیں اور عوام بھی سن لیں، یہ میں قرآن سنا رہا ہوں، اس کے خلاف کوئی دلیل موجود نہیں ہے، کوئی گواہی موجود نہیں ہے. جو اس کے خلاف بات کرے گا اس کو دین کی کوئی سمجھ نہیں ہے، اس کا منہ بند ہونا چاہیے، اس کے منہ میں کپڑے ٹھونسو، اس کے اوپر پابندی لگاؤ کہ آ کر لوگوں کے سامنے بک بک نہ کرے، لوگوں کے سامنے مفتی بن کر اور موٹیویشنل سپیکر بن کر لوگوں کو غلط دین نہ سمجھائے، تفرقے نہ پھیلائے. یہ اللہ کا دین ہے، اس کے علاوہ کوئی اللہ کا دین نہیں ہے. اور افواج پاکستان اور عوام کا کام بنتا ہے کہ بالکل کلیئر ہو جائیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد زرار کو گرانے کا حکم دیا، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے بنائی گئی تھی، لیکن اس کا مقصد تفرقہ بازی تھی، ایک طرف بنا دی گئی تھی تاکہ بارڈر الگ کر دیا جائے، اس کو گرا دیا گیا رسول اللہ کے حکم پر، چاہے اس کو مسجد کہا جا رہا تھا. یہی حال عمارت
سو کالڈ اسلامیہ افغانستان کا بھی ہے، اس کی بنیاد نہیں رکھی گئی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، اس کی بنیاد تفرقے پہ رکھی گئی ہے، بنیاد پاکستان کی رکھی گئی تھی لا الہ الا اللہ پر۔ اس کے اندر کمیاں بھی ہوں تو ان کا کام بنتا ہے اس کے اندر آ کر شامل ہو جائیں، اور کہاں یہ کہ وہ اس کے خلاف خروج کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں اور اس کی سرحدیں مٹانے کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کی افواج کا، پاکستان کے عوام کا اور تمام سپاہیوں افسروں کا کام بنتا ہے کہ بالکل کلیئر ہو جائیں، ان کے جھوٹے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈے اتار دیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس جھنڈے پہ جو لکھا ہے اس کو سینے سے لگائیں، اس کو سنبھال کے رکھیں، لیکن ان کے حوالے نہ کریں۔ وہ جھنڈا ہمارا ہے، ریاست ہماری ہے، اللہ کی رسی یہاں پہ ہے۔ بالکل کلیئر ہو جائیں۔ آج کل سے یہ بہت چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ یہ بھائی بھائی کو مار رہا ہے، وہ ہمارا بھائی نہیں ہے جو ہمارے خلاف خروج کرے، جو اللہ کے دین کو بیچے، جو تفرقہ بازی کرے، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، اس کا خون ہمارے اوپر حلال ہے، افواج پاکستان کے اوپر حلال ہے اور باعث ثواب ہے۔ اور وہ حدیث بھی آپ کو پھر یاد کروا دوں کہ جب دمشق کی مسجد میں سر کٹے ہوئے لگے ہوئے تھے اور صحابی رسول آئے اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ان کو مارنے والے بہترین لوگ ہیں اور یہ بدترین مقتول ہیں کہ جن کے سر کاٹ کر لٹکا دیے گئے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ یہ بات کیسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے اگر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 7 دفعہ گنا نہ سنی ہوتی تو میں یہ تمہیں نہ کہتا کہ یہ خوارج جن کے سر کاٹ کر لٹکا دیے گئے ہیں مسجد کی سیڑھیوں میں، یہ جہنم کے کتے ہیں، ان کو مارنے والے بہترین لوگ ہیں، ان کو یہ جو قتل کیے گئے ہیں یہ بدترین مقتول ہیں۔ ان کی داڑھیوں پہ نہ جانا رسول اللہ نے بتا دیا کہ ان کی نمازیں دیکھ کر تم شرما جاؤ گے، ان کی عبادات دیکھ کر، ان کے حلیے دیکھ کر تم پیچھے رہ جاؤ گے، تمہیں لگے گا کہ شاید یہ ہم سے بہتر ہیں، اس پہ نہ جانا۔ یہ اللہ نے اصول بتا دیا کہ جس ریاست کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر، تقوی پر، اللہ کی رضامندی پر رکھی گئی وہی اللہ کی ریاست ہے، وہی اللہ کی رسی ہے، اس کو تھامنے کا ہر ایک کو حکم ہے۔ جو اس کے خلاف خروج کرے گا، چاہے اندر سے کرے چاہے باہر سے جنگ کرے، اس کے خلاف قتال لازم ہے، اس کا خون ریاست پاکستان، افواج پاکستان کے اوپر حلال ہے، باعث ثواب ہے، اور اس چیز کو قائم کرنے کے اوپر لگ جائیں اور کسی بھی فتنے میں نہ پڑیں۔ جو ان کا ساتھی دل سے بھی ہوگا وہ بھی جہنم کا کتا ہے، اس نے اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو ان کے حوالے کر دیا، دل میں بھی ان کے خلاف نرمی نہیں آنی چاہیے۔ اللہم علمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ایک تحفہ سمجھ لیں افواج پاکستان کے لیے کہ آپ یہ جب اس مارکے میں ہیں یا کسی بھی مارکے میں ہوں تو یہ الفاظ یاد رکھیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ پہلی بات کہ آپ کے دل مضبوط ہو جائیں، اور دوسری بات کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ آپ کی دعا ہونی چاہیے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ طالوت علیہ السلام کی دعا اللہ نے قرآن میں بتائی ہے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح بھی عطا فرمائی تھی۔ والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک، الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرة وهو الحکیم الخبیر، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، الحمد للہ فاطر السماوات والارض
وجاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيتهم أجمعين.